ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. ناظرین، پاکستان کے صدر مسٹر آصف علی زرداری نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ری آرگنائز کرنے کے لیے 2025 کا آرڈیننس جاری کر دیا ہے. آپ کے ساتھ اپڈیٹس بھی شیئر کریں گے مس حمیرہ اصغر کے کیس کی، اور آپ کو بتائیں گے فیصل آباد میں مسلم لیگی رہنما سابق چیئرمین فیسکو کے گھر میں جو فراڈ اسکیم ہوا وہ اپڈیٹس بھی دیں گے. پولیس مقابلوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹس دیں گے. لیکن ASP مس شہر بانو نے جوہر ٹاؤن کے علاقے میں کبوتروں پر لگانے والی شرطوں کے حوالے سے کسی پر پرچہ کیا ہے، کسی پر FIR درج کروائی ہے. یہ کیا ماجرا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چلیے آئیے، میرے ساتھ موجود ہے مسٹر نسیم قریشی، سینئر کرائم اینالسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے صدر مسٹر آصف علی زرداری کی 2025 آرڈیننس جو جاری کیا ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری کا. اس کی ری آرگنائزیشن کے حوالے سے پلیز بتائیے، وہ کیا ہے؟ اچھا، یہ دیکھیں، جیسے ایک یہاں پہ ایک نیا ایک یہاں پہ بھی فورس بنائی گئی، کوئک فورس بنائی گئی جو جلد سے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کو لا اینڈ آرڈر کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے. اب فرنٹری کانسٹیبلری ایک نا پرانا ایک ادارہ تھا جسے FC کہا جاتا تھا. جی، ملیشین کپڑے پہنے ہوئے پولیس آپ نے دیکھی ہوگی، وہ ہوتی تھی، وہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتی ہے. تو آصف علی زرداری صاحب نے FC ایکٹ 1915 میں ترامیم کی منظوری کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا ہے. یہ آرڈیننس کے مطابق جو اب اس کو فیڈرل کانسٹیبلری کرائے گی، فرنٹیئر کانسٹیبلری کی بجائے فیڈرل کانسٹیبلری کرائے گی. اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے بعد شارٹ فارم میں نا؟ شارٹ فارم کر دیا، جی. ٹھیک ہے نا. FC کا دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آرڈیننس کا مکمل جاری کیا، جس کو فوری طور پر نافذ العمل کرنے کی بھی ہدایت کر دی کہ بلکہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں کام کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اس میں. اور فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں بھی کام کا اختیار رکھتی ہے. لیکن اس کے اندر سرٹن ڈیوٹیز کیا ہیں جس میں کی بنا پر ریپڈ ایکشن اس پر میں لیا تھوڑا گیا سا یہ بتا رہا ہوں. جو اس کا IG ہوگا، انسپیکٹر جنرل جو ہوگا، وفاقی حکومت تعینات کرے گی. فیڈرل کانسٹیبلری میں سے متعلق قواعد ابھی بنائے جائیں گے. ابھی نہیں بنے قواعد میں مزید اب بھرتیاں بھی ہونی ہیں اس میں، اور لوگ بھرتی کیے جائیں، کیونکہ اس کا اب دائرہ کار اب اپگریڈ کیا جا رہا ہے، ریویمپ کیا جا رہا ہے سسٹم ختم کو. کر کے KPK اور جتنے بھی وہ جو ایریاز ہیں، جیسے بلوچستان کے ایریا ہیں، جو ہے قبائلی علاقے ہیں، وہاں سے نکال کے اب پورے پاکستان کے اندر اس کو جب اس کی ڈیوٹیاں لگیں گی. اور یہ وہ فورس ہوگی جو موجودہ ادارے، جیسے پنجاب پولیس ہے، سندھ پولیس ہے، فیڈرل پولیس ہے، KPK پولیس ہے، بلوچستان کی پولیس ہے، ان کی یہ مدد کرے گی ضرورت پڑے گی. یہ ریزرو فورس کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے گا. اب اس میں اوپر کئی لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ پتہ نہیں یہ حکومت جو ہے نا جلد سے جلوسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فورسز یا ادارے بننے چاہیے لا اینڈ آرڈر کے لیے. لا اینڈ آرڈر میں ہمیں نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے پہلے سے موجود جو فورسز ہیں، رینجر بھی ہمارے پاس ہے، رینجر بھی باوقت ضرورت بلایا جاتا تھا، لیکن اب یہ ایک الگ فیڈرل فورس تیار ہو جائے گی جس کے لیے ان قریب بھرتیاں کی جائیں گی. اور اس میں یہ تھوڑا سا یہ بتا دوں، یہ آرڈیننس جو ہے نا وفاقی کانسٹیبلری کے ہر رکن پر لاگو ہوگا اور فوری نافذ العمل ہوگا. یہ جو پہلے سے جو لوگ ہیں، اب ان کا نام چینج ہو گیا، اب یہ ہو گیا فیڈرل کانسٹیبلری کی نگرانی اور کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس ہی ہوگا. وفاقی حکومت کو اختیار ہوگا وفاقی کانسٹیبلری کو ریزرو فورس کے طور پر استعمال کرے. یہ ریزرو فورس اسلام آباد پولیس، صوبائی پولیس جو میں نے بتایا، اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کر سکے گی. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ضروری ہے، سمجھنے والی بات ہے. آرڈیننس میں یہ بھی بتایا گیا وفاقی حکومت وفاقی کانسٹیبلری کو انسداد دہشت گردی، داخلی سلامتی اور ہنگامہ رائی کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکے گی. فورس کے ہر رکن پر لازم ہوگا کہ افسران بالا کے احکامات اور وارنٹ پر فوری اور قانون کے مطابق حکم بجا لائیں. فورس میں لازم ہوگا کہ مجرموں کو گرفتار کرے اور قانون کے مطابق متعلقہ ایجنسی کو سپرد کرے. مطلب اگر ان کے پاس کوئی اطلاع ہوگی کسی دہشت گرد کی، کسی کرمنل کی، تو اس کو گرفتار کرے جیسے اس کو پتہ چلے اور یہ ان کے حوالے کریں. وفاقی کانسٹیبلری کو ضابطہ فوجداری 1898 کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے، اور ان کو استاد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے. انہیں پولیس آرڈر 20
2002 اور دیگر نافذ عمل قوانین جو نئے بنے ہیں جی کے جی تحت اختیارات حاصل ہوں گے. وفاقی حکومت کسی بھی رکن کو کسی بھی قانون کے تحت پولیس آفیسر جیسے اختیارات و فرائض دے سکے گی. چلے آپ نے جو ٹھیک ہے نا. بیان اچھا اب کیا اس ہے. سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا جیسے جلسے جلوس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ فوری پنجاب لاہور پولیس بھی جا رہی ہے, قصور پولیس بھی جا رہی ہے. اب اس کی اپنی ایک ریزرو فورس بن جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کا خرچہ آتا تھا پیٹرولنگ کا, کہ مطلب اسلام آباد میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے, اسلام آباد میں کوئی رائٹ, ہے تو لاہور سے پولیس جا رہی ہے, کے پی کے سے تو اب ہر جگہ تعینات ہوں گی اب یہ دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں اس کو. ابھی تو بڑا اگریسولی انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا فیڈرل گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ سی سی ڈی جیسی نہیں ہے کہ یہ ذرا ہٹ کر ہے. سی سی ڈی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا, اپنا ایک چیز ہے. سر جس طرح مسٹر آصف علی زرداری صاحب نے خود سے انسٹنٹ ایکشن لیا ہے اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ری آرگنائز کروا رہے ہیں 2025 آرڈیننس کے تحت, آپ نے رپورٹ بھی پڑھی ہے گورنمنٹ کی جانب سے جو پبلش ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جتنی رفتار سے یہ ری آرگنائز ہو رہا ہے اتنی ہی رفتار سے اتنی ہی ایفیشینٹ مینر میں یہ کام بھی کرے گی, پرفارم بھی کرے گی؟ دیکھیں بشرا, یہ پہلے تو یہ بات یہ صدر مملکت نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا آرڈیننس جاری کر دیا. اب اس کی چیز تھوڑی سی پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر محکمہ داخلہ فیڈرل جو وفاقی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس کے اوپر کافی سارا کام کیا, ٹھیک ہے نا. پہلے اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ نے کام کیا, پرپوزل بنائی ہے, پرپوزل بنا کے قانون میں ترمیم کی ہے, ترمیم کی تجاویز تیار کی ہیں. تجاویز تیار کرنے کے بعد مختلف مراحل سے ہوتا ہوا یہ پریزیڈنٹ کے پاس گیا. آرڈیننس جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہی پاس کرتا ہے اسی کے سائنوں سے, تو لہٰذا ایک روٹین ورک ہے. یہ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو کیا, لیکن اس کے پیچھے کوئی برین ہے, 2-4 برین ہے یہ جو سسٹم کو چلا رہے ہیں. ان کو جو یہ معلوم ہے کہ ایسی فورس کی ضرورت ہے. فرنٹیئر کانسٹیبلری جو میں نے آپ کو بتایا قبائلی علاقوں تک محدود تھی, شہروں میں بلایا جاتا, اسپیشلی الگ سے ملیشین ان کا لباس ہوتا تھا. اب ہو سکتا ہے ان کا یونیفارم بھی چینج ہو. اب اس کو فیڈرل فورس کر دیا. فیڈرل فورس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہاں پہ قصور میں یا جاتی امرہ میں یا پھر اوکاڑا میں کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے, تو یہ فورس وہاں سے بطور ریزرو فورس یہ وہاں پر آ کے اپنی ڈیوٹی سنبھالے گی. ہو سکتا ہے اس کے آنے سے رینجر کو ہمیں نہ بلانا پڑے. رینجر ہی وقت ضرورت لا اینڈ آرڈر کے لیے ادارے ٹھیک, لیٹس سی. بلاتے ہیں. اب یہ اگلی بات آپ کا جو سوال ہے تھا کہ یہ کیا کرے گی, ابھی تو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, ابھی تو آپ نے بتایا کہ ابھی تو میں نے بتایا اس کے رولز بھی بننے ہیں, ابھی بننے ہیں, ابھی ٹائم رولز لگے بھی گا. بننے ہیں. ایک ڈھانچہ سا اس کا بن گیا ہے جس کے مطابق اس میں اندر آفیسرز کی تعیناتیاں ہو جائیں گی مزید, اور نئی بھرتیاں ہوں گی. جیسے نئی بھرتیاں ہوں گی اس کے رولز اور اس کے بائی لاز اس کا سارا کچھ ساتھ ساتھ بن جائے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے. ابھی تو اس کا ابتدائی اعلان ہوا ہے, تو دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کرتی ہے. اور امید رکھتے ہیں کہ ادارے بنے ہیں عوام کے فلاح کے لیے بنے, تو اگر عوام کے ہم فلاح کے بالکل لیے, امید کرتے ہیں کہ یہ جس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ مقصد پورا ہاں, ہے لیکن اور پاکستان کی لیکن ہے کہ بہتری کے لیے ہی. ایک آئی جی صاحب ایک اور ہو جائیں گے. ایک آئی جی پنجاب کا, ایک سندھ کا, ایک کشمیر کا, گلگت بلتستان کا, اسی طرح یہ آئی جی ادھر بھی ہو جائے گا. چلے لیٹس سی کہ کتنے افیکٹولی یہ کام کرتی ہے اور کب زیادہ جا لوگ کر یہ پولیس فورس سے ہی پراپر جائیں گے ادھر. طریقے سے اسٹیبلش ہوتی ہے. سر جب بات کرتے ہیں فیصل آباد میں مسلم لیگی رہنما سابق چیئرمین فیسکو کے اوپر جو فراڈ اسکیم کیس ہے اس کی اپڈیٹس دیجیے. اچھا, اس میں دیکھیں اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوگی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ. ابھی ہو سکتا ہے جس وقت ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پبلش ہو تو ان کو دوبارہ سے پیش کر دیا جائے عدالت میں. ان تمام ملزموں کو 149 ملزم تھے, جس میں فارنر بھی تھے, پاکستانی بھی تھے, چائنیز بھی تھے, کافی ملکوں کے لوگ تھے. تو میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جن کی وہ جگہ تھی, جن کی وہ اسپیس تھی, جن کی وہ حویلی تھی, سابق چیئرمین فیسکو ملک تحسین عوان صاحب, وہ اس منظر عام پہ نہیں تھے. وہ منظر عام سے غائب رہے 2 دن. اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو پروٹیکشن بیل لی ہے فیصل آباد کی مقامی عدالت سے. تو اس میں تھوڑی سی میں بات کروں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 اپریل 2025 کو چائنیز کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں 28 اپریل کو ہی, اور 15 اپریل کو معاہدہ کیا تھا, 28 اپریل کو انہوں نے متعلقہ تھانے کو اطلاع کی تھی کہ ہمارے یہاں پہ فارنر نے آنا ہے, اور یہ ہوتا بھی ہے.
اب آپ کہیں پہ بھی کوئی کرائے پہ کوئی جگہ لیں گے اور آپ کے پاس اگر کوئی فارنر آتا ہے اسپیشلی چائنیز اور اس طرح کے لوگ، اگر وہاں پہ کوئی آفس بنتا ہے یا کوئی تقریب ہے، تو آپ متعلقہ موجودہ قریبی تھانے کو بتاتے ہیں، سیکیورٹی ایک ایس او پیز ہے. تو انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ جی وہ آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا بھی اور چیک بھی کیا، یہ ساری باتیں کی. انہوں نے کہا میں اپنے اس نے جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا، آپ نے بھی سنا، انہوں نے قرآن کا، حلف کا، قرآن پاک کا دیکھے ہم تو اس کے بعد دوسری بات نہیں کرتے. تو انہوں نے اس کا بھی حوالہ دیا، سارا پوری انہوں نے قسمیں کھائیں. انہوں نے کہا جی میں اس دن یہ ہوا تھا کہ جس دن یہ ریڈ ہوئی میں ملتان میں کسی عزیز کی فوتگی پہ تھا، میرا موبائل آن تھا. تو میرا موبائل آن تھا اور میرے موبائل میں کسی نے کال نہیں کی، اور اب میں جناب آیا ہوں، میں نے وہ کر کے پیش کیا ہے. یہ بات ان کی ہم مان لیتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا شمشاد مانگڑ صاحب ہیں، میرے پرانے سابقہ کلیگ ہیں، وہ خبریں میں ہوتے ہیں، میں بھی میں صحافت میں تھا. تو اس وقت وہ ادھر صحافت میں اسلام آباد میں کام کرتے تھے. ان کا میں نے ایک سنا تھا ویلاگ، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے اور وہ ایک چیٹ دکھا رہے تھے جو انہوں نے ملک تحسین عوان صاحب کو فون کیے اور ان کو میسج کیا، اپنا تعارف لکھا ہوا اور آگے سے لکھا ہوا تھا کیا آپ اس کیمپ کو جانتے ہیں. یہ تمام وہ کوسچن جو بنتے ہیں جو ہم نے کیے تھے وہ انہوں نے کیے ہوئے تھے. لیکن چونکہ اب ان کا یہ بیان آ گیا، وفاقی ادارے جو ہیں ہمارے وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ہم ان کی ایک بات وہ یہ ہمارے لیے بھی سوال ہے، کوشچن ہے ہمارے تحسین وان صاحب کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی سوشل میڈیا والوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کا، اور سوشل میڈیا والوں سے پہ کہا کہ جی انہوں نے بیجا بلا وجہ میرے پر الزامات لگائے ہیں. لیکن ملک تحسین عوان صاحب ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ کا ویڈیو جو ہے میسج آیا، لیکن ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور لوگوں کو اور کلیئر کریں. ہم اس کے یہ آپ کو بتائیں کہ یہ تو ہم جو بھی انفارمیشن دیتے ہیں ہم کبھی کسی کی پسند ناپسند پہ نہیں دیتے. یہ بشرا مجھ سے کوشچن کرتی ہے، میں اس کو سوالات کا جواب دیتا ہوں، یہ کیونکہ انہوں نے ایک پروگرام کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس ٹاپک ہوتا ہے تو میں دیتا ہوں، تو اس میں وہ دیتے ہیں چیز جو ہمارے ادارے ہمیں بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ فیڈرل ادارے نے اور دو ہمارے احساس اداروں نے کہ یہ مل کے مشترکہ ریٹ تھی جس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں آپ پر بھی اور ان لوگوں پر بھی. اور اس وقت وہ جہاں تک ہماری اطلاع ہے وہ پولیس سے وہ ایف آئی اے کے ریمانڈ پہ ہیں اور ریمانڈ چل رہا ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ صرف وہاں پہ انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی چائنی کمپنی نے کہ یہاں پہ ایک آئی ٹی ہاؤس بنے گا اور 3 پہیوں والا انہیں الیکٹرک رکشہ لانا ہے اور پلاسٹک بیگ بنانے ہیں. یہ اب تک محدود ہے بات، لیکن جو ہمارے اداروں نے رپورٹ جو ایف آئی آر درج کی اور جو انہوں نے بات بتائی ہم نے تو وہ بات کی. اور ملک تحسین عوان صاحب نہ ہم سے آپ کی مخالفت ہے، نہ ہمارے اپنے فارنر سے کوئی مخالفت ہے. ہمارے سامنے تو ہمارا تو کام، ہم تو جرنلسٹ ہیں، جو انفارمیشن آئے گی ایسے ہم شیئر کریں گے، جیسے کہ ہم نے آپ کا بیان بھی اور آپ کے خیالات بھی ہم نے شیئر کر دیے. لیکن اس کے اوپر کیونکہ مجھے معلوم ہے اس میں 4 کوشچن پھر کر دینے، تو اس کے لیے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ لیٹس سی دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن کیا ہے. اچھی بات ہے آپ بیل کرا کے اب اپنے اداروں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور آپ نے یہ کہا بھی اپنے ویڈیو بیان میں کہ میں اب اپنے اداروں کو سے اس کیس کا سامنا کروں گا. بہت شکریہ، آپ نے ملک تحسین صاحب سے گفتگو کی براہ نہیں، راست. میں نے ملک تحسین صاحب سے براہ راست کہاں سے بہت گفتگو کر لی. شکریہ میں سر. تو ایک بات کر رہا ہوں، لوگوں کے جو سوالات ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا بڑا اسکیم ہو گیا، اس میں دیکھو نا وہ الزامات پھر جھوٹے ہیں جو ہمارے اداروں نے لگایا، اور وہ لوگ جو جن کے اربوں پہ لوٹے گئے ہیں وہ لوگ وہ کہاں تھے. ان کو چاہیے تھا ڈے فرسٹ، وہ شمشاد مانگڑ صاحب کہتے ہیں، ویسے میں بھی یہ کہتا ہوں، میرے جیسے اور لوگ بھی کہتے ہیں، جیسے یہ الزام لگا تھا ان کا کام تھا اسی پہ ویڈیو بیان جاری کرتے، اسی سامنے. ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، ان کے اپنے فیڈرل ادارے ہیں، لیکن شاید اب جس آگے آ پارٹی سے، کر جس سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے انہی کی گورنمنٹ ہے، تو ان کو سامنے آ جانا چاہیے، تو آج یہ والے کوشچن نہ ہو رہے ہوتے. تو میں تو جناب انہوں نے جو قسم دی ہے میں تو اس لحاظ سے یقین کرتا ہوں ان کی بات کو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو ویٹ دینا چاہیے ان کی بات کو. باقی یہ ادارے دیکھیں گے، اور جن لوگوں کے فراڈ ہوئے ہیں، جن کی پیسے گئے ہیں، جن کو لوٹا گیا ہے، اور یہ سلامتی، میں نے آپ کو کہا تھا یہ ایک ڈیجیٹل جنگ کا آغاز ہے، اور یہ لیکن ایک اس کو جگہ کنٹرول پکڑی کرنا گئی ہے، بہت اس ضروری ہے. بہت ضروری ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ اب جو ایکشن لیا جا رہا یہ ہے. ملک تحسین عوان سے جو بات کریں لیٹس سی. واقعی سچی ہو، ان کے علم میں نہ ہو، لیکن ان سے بس ایک ہی سوال بنتا ہے کہ آپ نے فوری رابطے میں کیوں نہیں آئے.
سر وہ بالکل بندہ سوال، لیکن اب چلے لیٹس سی، دیر ہے درست ہے. اب جب یہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے ایک معاملہ، ایک کیس، اس کو کتنی جلدی اور کتنے صفائی سے ریپ کیا جاتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اصل بات اور اصل سوال یہ بنتا ہے. ہم سب اس کی طرف مطلب امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پہ کوئی نہ کوئی تحقیقات کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. جی جی. مس حمیرہ اصغر کی اپڈیٹس دیجیے. اچھا، اب اس میں نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی جو باڈی تھی وہ تقریباً ڈیکمپوز ہو چکی ہوئی تھی، اس کے آخری مراحل میں تھی. جی ٹھیک ہے، اور ایسے میں جو بہت سارے شواہد ہوتے ہیں وہ مسخ ہو جاتے ہیں. اور پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ابھی ابتدائی سی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہی والی ہماری باتیں جو ہم اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتا چکے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا ہے، یہ انہوں نے کہا جی بھی ریپ کے اور تشدد کے، مرڈر کے واضح شواہد نہیں ملے. جب واضح کہہ دیجیے، اس میں لکھ دیا ہے واضح، سے بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے یوٹیوبر، ہمارے ساتھیوں نے، دوستوں نے کہا تھا کہ یہ اوور ڈوز ہے، نشہ ہے. ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، لیکن ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کا وہی ذکر کوئی نہیں کیا گیا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح کی جو صورت حال ہو باڈی کی، اور اس کے ٹیشو بھی ڈیمیج ہو چکے ہوں، تو ان کے کیمیائی جائزہ لیا جاتا ہے، کافی دیر لمبا ہوتا ہے. اس کے بال وغیرہ اور اس کی اسکن کے کچھ حصے، وہ اس میں انہوں نے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ابھی تفصیلات کیمیائی آنا باقی ہے. تجزیے کے بعد آنا باقی ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہے نا ایک وہ کمیٹی سربراہی جو ہے نا ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے، جو کہ ایس ایس پی ساؤتھ محظور علی نے ایس ایس پی کلفٹن عمران علی جعفرانی کی سربراہی میں بنائی ہے. اور تحقیقاتی ٹیم کے اندر جو اس کے ممبران ہیں، ایس ڈی پی او ڈیفینس اورنگزیب کھٹک، اے ایس پی ندا جنید، اور ایس ایچ او گزری فاروق سنجلانی صاحب ہیں، اور سب انسپیکٹر محمد امجد ہیں، اور آئی ٹی برانچ کے ایک کانسٹیبل ہیں محمد عدیل. اب ان کے اوپر مشتمل یہ ایک ٹیم بنی ہے جو کہ یہ جائزہ لے گی کہ اس کی جو حمیرہ اصغر ہے، ان کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی. آیا کہ یہ کوئی ہارٹ فیلئر تھا، یا پھر طبعی موت تھی، یا نشے کی زیادتی تھی، یا ان کو مرڈر کیا گیا ہے. سر اٹ کوڈ اور ناٹ یہ آلویز بی ڈرگس. ہر چیز کو ہم ڈرگس کے ساتھ تو نہیں کنیکٹ کر سکتے. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا دیکھیے، تھا وہ کہ خاتون بڑا اکیلی آسان لیٹی ہے. تھی، شوگر ڈاؤن ہو سکتی ہے، آپ کا بی پی لو ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی ٹھوکر یہ بھی ہو لگ گئی، آپ سکتا گر گئی، آپ بے ہوش ہو ہے، گئی، یہ بھی ہو نروس سکتا بریک ڈاؤن ہو گیا، ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں ناظرین، کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلئر، کوڈ بی اینی. ہاں ہم ہر بالکل چیز درست کو فرما ڈرگس رہی کے ہیں آپ. ساتھ تو نہیں کچھ کنیکٹ کر نہیں، سکتے یہ نا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ بخشے انہیں اور ان کے گھر والوں کو صبر استقامت کی توفیق عطا کرے. آمین. لیکن وہ ایک سیلیبریٹی تھی، جی اور سیلیبریٹی ہونے کے علاوہ ایک وہ انسان تھی، بے اور اس شک. کی عجیب سی اس کی صورت حال تھی. اور اپنی صدی کا، اس صدی میں کہہ رہا ہوں، اس ایئر کا سب سے ایک پیچیدہ کیس ہے، بڑا پیچیدہ اور ہولناک قسم کا کیس ہے، جس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ جناب جی اس کے کیڑے پڑ گئے، اس طرح کی تھی، اس کا سوشل میڈیا میں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی میں یہ کہتا ہوں بھائی، آپ اللہ کے بندے جو آپ نے ویڈیوز پہ دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ آپ خود بھی دیکھنا بند کر دیں. اس طرح کمنٹس آپ اور میں کسی کے کریکٹر کے بارے میں سر کرنے والے کمنٹس کون کی، ہوتے ہیں؟ قبر میں کسی کو معلوم ہے یہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا یہ تھا، وہ اس کا فلیٹ وہ قبر ہی بن گیا تھا، سر وہ ڈی ٹھیک ہے، کمپوز، جو اسی طرح اللہ قبر کے رحم اندر بھی کرے. ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. آپ یہ اسی دیکھیں طرح ہی نا، ہوتا ہے. اگر کمنٹس کو دیکھ کر فورینسک لیب نے رپورٹ تیار کر دی تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. ہم نے کمنٹس کو نہیں، دیکھ آپ کر نے تو نہیں رپورٹ یہ تیار تو کرنی. بات ہی نہیں کر رہے نا. میں تو تو اور بات کر رہا لیٹ دیم ہوں، ڈو ایک دیئر جنرل ورک. سی ایک بات کر رہا ہوں، سوشل جو مسائل ہیں یہ تو سب مسلینیس چیزیں ہیں، اس کی بات ہے. اس کو ہم نہ ہی سیریس لیں تو بہتر ہے. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعے کے بعد جب پولیس اور یہ سوشل میڈیا پہ اور ویسے باتیں نکلتی ہیں نا کہ نشے کی ڈوز، اور یہ میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو، لیکن صحیح ثابت پتہ لگنا چاہیے کہ اس لڑکی کی ڈیتھ کیسے ہوئی. لیکن سر اگر نہیں بھی پتہ لگتا تو اٹس اوکے نا، شی از گون، اللہ بخشے. نہیں، اب دیکھو نا، اگر یہ سی سی ڈی کے پاس، پنجاب پولیس کے پاس ہوتا تو میرا خیال اب تک کھاتا کھل گیا ہوتا. یہ بہت ساری چیزوں میں ہماری جو پنجاب پولیس ہے، یہ جو سندھ پولیس سے آگے سی ہے. سی ڈی کی طرف آ گئے ہیں آپ. نہیں، میں تو ویسے آپ کو کیونکہ آپ کی میرے سے بات ہو رہی تھی تو ہم کہ سی سی ڈی کی بات نہیں کرنی، اور خود ہی اب تم کوشچن کرو گی. میں نے ویسے یہ بات کی، لیکن میں نے سر پنجاب ضروری پولیس کی نہیں ہے بات، میں نے بھائی نا. یار پنجاب پولیس کی بات وائی کی. ڈو یو وانٹ ٹو پنجاب پولیس کی ڈگ. سمجھا کرے نا، پنجاب پولیس کی بات کی. ٹھیک ہے. ہاں. اینی ویز موونگ ٹو دی
पुलिस मुकाबलास, आप अब देखो सीसीडी, पुलिस अब मुकाबलों की मैं क्यों बात कर रही हो करूंगी। सीसीडी की जब बात, अब सर मैं क्वेश्चन क्यों सीसीडी कर की रही बात नहीं करना हो? चाहती, पुलिस लेकिन मुकाबले मैं किसने किए पुलिस हैं? मुकाबलों की बात, सीसीडी ने किए हैं। ये मेरे ठीक है पास जी, सीसीडी ये करती है, ये मेरे पास ये देखो बहुत ये अच्छी मुलजिम बात जो है। मारे हैं, ये इनकी डिटेल भी है मेरे पास, ये सारी की सारी जो जुर्म से पाक मिशन और ये सर वो लेकिन इनकी सारा, स्क्रिप्ट ये और क्यों ये होती है कि FIRs साथियों भी की हैं, गोलियों से मारे गए, FIRs भी हैं। साथियों की गोलियों से मारे गए, वाई? हाँ, ये आज का देखते हैं कि आज की क्या तहकीकात हैं। आज के जो मेरे इल्म के मुताबिक है, आज तो कोई मुलजिम था जिसको ये लेके जा रहे थे कहीं पर, तो CCG कोतवाली में है जनाब, जो इसके CCG कोतवाली के जो हेड हैं DSP दानिश रांझा साहब, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, मैं जानता हूँ इनको, बड़े पुराने मैं जानता हूँ, मेरे हमारे एरिया के बंदे हैं। इनको हम बचपन से जानते हैं, ये भी बड़े हुए, हम भी बड़े हुए, लेकिन कॉम्पिटेंट आदमी है। इनके साथ जो इंस्पेक्टर है गुलाम बारी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। अच्छा, मुलजिम इनको इतला मिली, मुलजिम इरफान मसीह और इसके साथियों की मौजूदगी की कहीं पे इतला मिली कि ये काफ़ी सारे केसों में मुब्तला हैं। ये इनकी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये इनका सारा ये ना आसिम इन लोगों का ना, तो इनको इतला मिली कि ये कहीं पे मौजूद हैं। तो जिस पे ना पुलिस ने जनाब जी इतला मसूल होने पर इनके ऊपर रेड भी छापा मारा, और जब इन्होंने पुलिस से बचने के लिए सीधी फायरिंग कर दी। अब देखो केस या जो तुम्हारा है ना, अब इन्होंने छापा मारा, गिरफ्तार नहीं थे। ये आप बात को समझना जरा, समझ तो रहे, इस दफा गिरफ्तार नहीं थे, इस दफा पुलिस को इतला मिली, पुलिस छापा मारा, वो मारा गया। क्रॉस फाइटिंग चल रही थी, क्रॉस फायरिंग थी, मारा गया, लेकिन मारा अपने अपने साथियों को गोली के गया। ठीक ठीक इसमें ठीक, भी मारा अपने साथी अपने ठीक अपने साथी गोलियों का निशाना बनकर शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज मुआवजे के लिए मकामी से मुंतकिल किया गया, लेकिन वह जान बर ना हो सका, दम तोड़ गया। मुलजिम 65 मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता था, जो वारदात के दौरान शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करता था। वो कितना खतरनाक आदमी था। हलाक होने वाला मुलजिम लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बाउद्दीन, कसूर, गुजरात, ननकाना साहब, उकाड़ा, दीपालपुर, साहिवाल समेत दीगर इजला में वारदातें करके लाहौर आया था, और ये पंजाब पुलिस को मतलूब था। दीगर साथियों के लिए की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ठीक अच्छा हो जी, गया। अगला एक और मुकाबला है जनाब, CCD कसूर और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला जो है, घरों और शाहराहों में डकैती करने वाले 2 बैनुल-ज़ाई खतरनाक डाकू हलाक किए गए हैं। CCD टीम को बाईपास के करीब वारदात करने वाले डाकुओं के साथ पुलिस का मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले के दौरान 2 खतरनाक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से, वो भी अपने साथियों, जब जब फायरिंग करते हैं दरमियान में, वो रास्ते में आ जाते हैं ना बंदा, तो रास्ते में आके गोली नहीं देखती ये कौन है, ये भी मारे गए। हलाकों ने डाकू की शनाख्त जन कामरान वल्द अरशद सकना पिया कलां कसूर, परवेज अख्तर पप्पू वल्द अमीन सकना हंजरा कलां के नाम से हुई है। हलाक होने वाले डाकुओं 100 से जायद वारद ऊपर 100 से जायद संगीन वारदों में जिला कसूर लाहौर में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। डाकुओं का ग्रोह जो है ना, बाईपास रोड पर नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। यह देखो कितनी बड़ी इन्होंने कामयाबी, अब यहाँ पे कहाँ से साथी आ गए, लूटमार कर रहे थे, उनको जाके पुलिस को इतला मिली, पुलिस ने काबू किया, और बाकी लोग फरार हो गए। केस क्लोज एंड शट है, हाँ, पुलिस मुकाबले में साथियों गोली से मारे गए, बात खत्म। अच्छा, ठीक है इसमें ये भी हमारे पास एक सर, इतला है, CCD कबूतर, चोंग ने कबूतर पे आते हैं। CCD चोंग ने डकैती की वारदात में मुलव्वस खातून समेत 2 मुतहरिक गैंग्स गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नाजायज असला बरामद कर गिरफ्तार मुलजमान तहकीकात में दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। ठीक, ठीक ठीक है, ये शराय आम पर पोश इलाका जात में डकैती की वारदात करके फरार हो जाते थे। मुलजमों को जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल स्किल्स की मदद से गिरफ्तार किया गया है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। CCD तर्जमान। ठीक हो गया, जबरदस्त। सर मैं जानना चाहूंगी, जौहर टाउन के इलाके में कबूतरों पर शर्त लगाई जाती थी, जिस पर ASP मिस शहर बानो ने एक्शन लिया है, ये क्या माजरा है? ये एक ऐसा ही है कि ये अजीब, मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पुलिस ने FIR दर्ज की है, ये FIR मौजूद है मेरे पास। जी ये बताइए, इसमें जो क्या डिटेल्स हैं? इसमें जो डिटेल दी गई हैं कि ये एक किसी ने वीडियो वायरल हुई है, वीडियो जारी की है, वीडियो भी वैसे बैठे लड़कियां हैं, आम स्टूडेंट लड़कियां, वो कबूतर को ऊपर ऊपर उछाल रही, जैसे ना मैंने ये देखा है, ये कबूतर तो हमारे एरिया में भी, अंदरून शहर में भी बेशुमार घरों के ऊपर पिंजरे बने हुए हैं। आपने ठीक, देखा होगा, कबूतरबाजी होती है, कबूतर उड़ाए जाते हैं, शर्तें भी लगाते हैं, और कबूतर पाले भी जाते हैं, और बेशुमार लेकिन यहाँ भी उसने उसी तरह कबूतर फेंका। लेकिन पुलिस ये कहती है, जो अजीब सी बात है वैसे, कि ये लोग ना कोई शर्त लगाते थे
कबूतरों के पर काट के ऊपर दाएं बाएं उन्होंने वो लगाए हुए थे, क्या कहते हैं, पिंजरे? पिंजरे नहीं, जो तरपालें ग्रीन कलर की और कपड़े की, मतलब कपड़े की, कि जो ऊपर फेंकते थे, जो फड़फड़ा के कबूतर ज्यादा ऊंचा जाता था, पर कटे हुए कबूतर के, तो वो बंदा जीत जाता था। तो ये इधर जौहर टाउन की एक जगह पर हुआ है, और पुलिस के एनिमल रेस्क्यू सेंटर ने कार्रवाई की है, और एएसपी डिफेंस जो है क्या शहर बानो साहिबा, उनकी निगरानी में हुई है। आपको मैं बताऊं कि जो पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर है ना, उसकी जो इंचार्ज या सरबराह है वो शहर बानो साहिबा ही है। ठीक ठीक। ठीक है। और इन्होंने जब रेड किया कि ऐसे इनका कहना है कि जौहर टाउन के इलाके में कबूतरों पर जुल्म का इंकशाफ हुआ उस वीडियो के जरिए। वीडियो देखी गई, वीडियो के ऊपर देखते हुए इन्होंने नोटिस लिया है, और जो ज्यादा ऊपर उछालने पर इनाम दिया जाता था, ये एक शर्ती हुई ना, इनाम क्या हुआ, कौन सी ये गेम नहीं, थी। आपने कबूतर के पर काट दिए, फिर आप उनको जुल्म पहुंचा रहे हैं, फिर उनको इस तरह ऊंचा फेंक रहे हैं, तो और ये वो अपनी तो नाजुक अच्छा होते हैं ना, अच्छा उनका मजे की हार्ट बात, भी। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये बड़ा एक जो मुकदमा दर्ज हुआ है ना, कबूतरों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज हुआ है जौहर टाउन थाने में, ठीक है ना, और पुलिस की मदयत में ही हुआ है। और 5 कबूतर जो जख्मी थे, जिनके पंजों में शदीद चोट आई हुई थी, जबकि 10 से 15 कबूतर कमजोर हालत में पाए गए। जाहिर है। मुलजिम सोशल मीडिया पर कबूतरों की वीडियो बनाकर अपलोड करता था और शहरियों से कबूतरों पर तशद्दुद करवाता था। अच्छा यार, ये क्या पागल है हम। अगर ये चीजें जो सच्ची हैं, जाहिर है शहर बानो साहब ने रेड की है, कोई सीनियर ऑफिसर ने की है, किसी आपने नहीं की, तो अजीब ही बात है ये इसके जो कबूतरों पर तशद्दुद करने पर मुलजिम आलम शेर के खिलाफ मुकदमा, आलम शेर नामी बंदा है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और कबूतरों को पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन शमा मोहम्मद जमील की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। उसने बताया, ये एफआईआर है, उसने बताया कि उसने सरासर ज्यादती और जुल्म में उसने देखा कि वीडियो वसूल हुई, उसने एक वीडियो देखी है सरकारी मोबाइल नंबर पर, सरकारी मोबाइल नंबर पर वीडियो देखी, और वो मोबाइल नंबर भी बताया इसने जो कि वीडियो अपलोड करता था। ये जो मैंने बात बताई, सारी बातें वही लिखी हुई हैं। सर, तो वीडियो भैया, में अब बात वाज़ेह है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात, ये क्या मजा है यार, क्या अजीबोगरीब नहीं, है। तो आप ये देखें ना, ये वो देखो किस ना, तरह से ऊपर अभी की तरफ हमने फेंक रहे हैं कबूतर को। डार्क वेब की हम बात कर रहे थे लास्ट दिनों, डार्क वेब में कहा था एक रेड रूम है जिसके अंदर यूं ये चीजें दिखाई जाए, ये सरेआमी रेड रूम बनाए हुए हैं। डार्क वेब निकल के शायद यही चीजें डार्क वेब में सेल हो रही हैं। देखे ना, पुलिस ऐसे तो एक्शन नहीं ले रही। ये जरा गौरतलब बात है पॉइंट टू कि पॉइंटर। कबूतर के ऊपर, ट्रू। और चंद दिन पहले खरगोशों के ऊपर जुल्म था, ज्यादती थी, वहां पे तो उन्होंने कहा था उनकी जो ज़हनी हालत ठीक नहीं। आप जो बात कर ये रहे लोग हैं, बिल्कुल कुछ हद तक तंदुरुस्त हम हैं। इसको कह सकते हैं कि डॉट्स मैच करते हैं, लेकिन जो भी है, जानवरों के साथ इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जानवर क्या, किसी भी इंसानी चीज या परिंदों के जानदार साथ, हाँ जी, चीज, बिल्कुल। किसी के साथ भी ऐसा जुल्म नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। उनका जैसे हार्ट वीक मैं होता है, वही बता रहा सेंसिटिव था, होता है, जैसे आप इस तरह उछाल। अब देखो ना, अभी पीछे मैंने बात कर रहा था कि पेट्स को रखने के ऊपर, मतलब एक छोटी सी बात दोबारा मैं दोहराता हूँ कि आपके घर में भी पेट्स होंगे, हमारे घर में भी पेट्स होंगे। मेरे घर में पहले एक छोटे छोटे चूजे आए थे बॉस के लिए। वो चूज़ों को हमने बाजार से ला के फीड देते रहे, उनके लिए एक बड़ा सा केज बनवाया, वो भी अच्छा खासा महंगा बन। अब वो बड़े बड़े मुर्गे बन गए। अब जो हमारे बेटे हैं, उनकी बर्थडे थी, उसके ऊपर मैंने गिफ्ट किया एक पेट जर्मन शेफर्ड। अब उसमें उसको जब रखा तो वो मुर्गे और वो आपस में लड़ते, तो वो मैंने वो फिर वापस वहां पे भिजवाए जहां से मेरे पास आए थे कबूतर, वो जो थे मुर्गे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था, मुर्गों के लिए पंखा लगाया होता था बकायदा। मतलब तकलीफ देना तो मेरी समझ में नहीं आता। आप पेट्स को इतने प्यार से रखे, मेरी बेटी जो बॉस है वो उनको बड़ा प्यार करती थी, और ये पता नहीं कौन लोग हैं जो इनको छोटे छोटे से मासूम जानवरों को तकलीफ दे रहे हैं। मेरी तो अभी देख के ना, जैसे हमें अक्सर, तुम्हें पता है मैं बड़ा अफसरदा हो जाता हूँ अक्सर, बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता हूँ जब किसी के साथ ज़्यादती हुई होती है, जब किसी के साथ तशद्दुद हुआ होता है। और मैं इस वक्त, मेरी यही कैफियत है ये चीज़ पढ़ कर। अल्लाह आपको सब्र दे। और जो एक्शन लिया गया है एएसपी सबर दे, मैं मिस सीरियस शहर बात बानो की कर रहा हूँ। जानब से, सर मैं सीरियस ही हूँ, हम्म। एएसपी मिस शहर बानो की जानब से जो एक्शन लिया गया है, उस पर वाकई जो केस है वो एग्जीक्यूशन तक पहुंचे, और जो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आइंदा ना करे, बल्कि वो इससे सीखे और लर्न करे, उसको हिदायत मिले। हम
اسی کی امید رکھتے ہیں. اور لیکن میں ایک ناظرین میسج کے آپ کی ساتھ وجہ سے ایک updates میسج ضرور share میں کریں بھی گے. ایک میسج دینا چاہتا ہوں. میں میسج دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں نا یہ بھی کیا کہتے ہیں ایک زندہ چیز ہوتے ہیں, جاندار ہوتے ہیں. ان میں ان کو بھی اسی طرح رکھا جائے جیسے ہم انسانوں کو ساتھ سلوک کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے. گناہ اس سے بھی زیادہ ہے بے زبان پر زیادتی کرنا. جی بالکل درست. سر یہ بتائیے یو کے میں امیگریشن لاء کے حوالے سے کوئی نئی پالیسیز آئی ہیں, واٹس دیٹ؟ اچھا یہ چیزیں جو ہے نا یو کے میں پہلے امریکہ میں ہم سنا تھا, یو کے میں تقریباً یورپین ممالک میں اس چیز کی سختی آنے والی ہے عن قریب. اور یو کے میں یہاں تک ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ انلیگل آئے ہوئے ہیں, ایون کہ جو لوگ وہاں پہ امیگریٹ ہیں, اسپاؤس کو بلانے کے لیے انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی, تقریباً بہت سخت کر دی ہے. اب وہاں کے جو رہنے والے لوگ یہاں پہ اگر شادی کرتے ہیں, شادی کر کے کسی کو لے کے جانا وہی بڑا مشکل ہوا ہے. اور جو لوگ وہاں پہ کیا کہتے ہیں اسٹڈی ویزا پہ گئے ہیں, وہاں پہ ہیلتھ ویزا پہ گئے ہیں, وہاں پہ کسی اور جاب کے ویزا پہ گئے ہیں, ان سب کو, اور وہ ابھی وہاں پہ جاب کر رہے ہیں, ان سب کو انہوں نے اس میں پاکستانی نہیں, صرف اس میں بنگلہ دیشی بھی ہیں, اس میں انڈین بھی ہیں, اور دیگر ممالک کے لوگوں کے لیے, یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے لیے قوانین سخت کی ہیں. ان کو یہ انہوں نے کہا ہے 3000 پاؤنڈ. انہوں نے کہا جی اگر کوئی بندہ, کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پہ کوئی رہ رہا ہے اور اپنی جو ہے اسائلم لینا چاہ رہا ہے, سیاسی پناہ لینا چاہ رہا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ یہاں سے سیاسی پناہ لینے کے بجائے ہم سے 3000 پاؤنڈ لے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں ٹکٹ کے پیسے بھی دیں گے, اور ہم اس کو 3000 پاؤنڈ بھی دیں گے, عزت سے اس کے ملک میں اس کو بھیج دیں گے. اگر وہ یہ ایسا نہیں کرتے تو ہم ان کو گرفتار بھی کریں گے, گرفتار کرنے کے بعد مخصوص ٹائم کے لیے سزا کے طور پر ان کو جیل میں رکھیں گے, اور جن کپڑوں میں وہ ہیں انہی کپڑوں میں ان کو واپس بھیج دیں گے, کوئی چیز ان کو ساتھ دینے نہیں دیں گے. اس طرح کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں, اور اس پہ لوگ کافی پریشان بھی ہیں. اس پر مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ, اگر اس طرح کی کوئی نئی سرٹن پالیسیز آ رہی ہیں یو کے میں. تھینک یو فار ٹوڈیز اپڈیٹس. تھینک یو ناظرین, دیکھتے رہیے RNN پوڈ کاسٹ. For next session, just stay tuned with us. Bye bye.